ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی حمل کے دوران کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے بنا کسی ٹیسٹ کے، صرف علامات سے، کچھ نشانیوں سے کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ حمل کے دوران پریگنینسی میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یہ عموماً ایک بات جو ہے نا اس وقت پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کسی فیمیل کو پریگننسی ہوتی ہے، حمل ہوتا ہے، تو اس سے خاص طور پر اس فیمیل کے اور ان کے ہسبینڈ کے اور ان کے باقی جو بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کہ اس پریگننسی میں، اس حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اس کو جاننے کی شدت کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے، بڑا کہنے کہ بے صبری کے ساتھ اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ کیسے پتہ لگایا جا سکے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ تو ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو ہیں وہ تقریباً 70 سے 80% تک درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو ان میں کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں کلینکل پریکٹس کے دوران۔ بہت سارے ایسے مشاہدات کیے گئے ہیں مختلف ڈاکٹر صاحبان نے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کی اس ویڈیو کا ہم حصہ بنائیں گے ان ساری باتوں کو۔ تو سب سے پہلے جو نمبر 1 پہ جو پہلی جو علامت ہے اس میں جو سیر فہرست جو ہے وہ چڑچڑاپن ہے۔ چڑچڑاپن اکثر خواتین کی مزاج میں، طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو چڑچڑاپن ایسے ہوتا ہے کہ بھئی اچانک سے آپ کا موڈ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور اچانک سے آپ کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو موڈ سوئنگز کہتے ہیں۔ اچانک سے موڈ کیسا ہوتا ہے؟ اچانک سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹی پیدا کریں گے۔ اگر آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ بیٹی پیدا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں ایسٹروجن ہارمون جو ہوتا ہے نا، ایسٹروجن پروجسٹرون، ایسٹروجن ہارمون یہ جنسی ہارمون کا خواتین کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیمیل بیبی پیدا کرنے والے ہیں تو ایسٹروجن ہارمون کی زیادتی ہو جائے گی آپ کے جسم کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں موڈ سوئنگز پیدا ہوں گے۔ آپ کا موڈ کبھی کس طرح کا ہوگا تو کبھی کس طرح کا ہوگا۔ تو اگر آپ یعنی کہ بوائے بیبی پیدا کرنے والی ہیں تو ایسی صورتحال میں جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہوتا ہے اس کی زیادتی آپ کے جو طبیعت میں، مزاج میں زیادہ پائی جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو چڑچڑاپن وہ نہیں آئے گا۔ یہ پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ بیٹی پیدا کرنے والی ہیں تو آپ کا جو وزن ہے وہ بتدریج بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ وزن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ بیٹی پیدا کرنے والی ہیں تو۔ یعنی کہ یہ دوسری علامت آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی اگر آپ ایک بیٹے کو پیدا کرنے والی ہیں تو پھر آپ کا وزن زیادہ نہیں ہوگا، پھر آپ کا وزن بڑھے گا نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے میل بیبی کی وجہ سے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا جو وزن ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں ہوتا، باڈی ویٹ جو ہے وہ آپ کا اکوموڈیٹ نہیں ہوتا، وہ لیول میں رہتا ہے، وہ بیلنس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری علامت ایک اور ہے، اس کو کہتے ہیں مارننگ سیکنس۔ مارننگ سیکنس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو الٹی متلی کا مسئلہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو یعنی کہ وامٹنگ وغیرہ، کیب وغیرہ آنا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے جسم کے اندر HCG کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو الٹی متلی نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بیٹے کو جنم دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازیں گے۔ نمبر 4، چوتھی علامت جو ہے اس کا آپ کو میں ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ ہارٹ بیٹ کا جو ہے نا وہ بڑھ جانا، ہارٹ بیٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ہارٹ بیٹ بیلنس نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی ہارٹ بیٹ بیلنس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی ایک علامت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ یعنی کہ اگر ہارٹ بیٹ 145 سے کم ہو تو آپ بوائے بیبی پیدا کریں گی، اگر 140 سے زیادہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بیٹی پیدا کریں گے۔ اور نمبر 5 پہ ایک اور علامت ہے، وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا pH لیول ڈسٹرب ہو جائے، آپ کا pH لیول الکلائن ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بوائے بیبی کو پیدا کریں گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے مزاج میں، آپ کے pH لیول میں الکلائن زیادہ آ جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ بوائے بیبی پیدا کریں گی۔ اور اگر آپ کی pH لیول میں تیزابی کیفیت زیادہ ہو، ایسیڈک ہو آپ کا pH لیول، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ
بیبی گرل پیدا کریں گی۔ تو پی ایچ لیول الکلائن ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ خواتین کھٹی چیزیں زیادہ پسند کرتی ہیں، کھٹا وغیرہ، گول گپے، لڈو کھٹے، اس طرح کی چیزیں، آلو چنے، یا پھر املی آلو بخاروں کا شربت، یا پھر املی، ایسی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اگر آپ بیٹی پیدا کرنے والی ہیں، اگر آپ بیٹی کو جنم دینے والی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سکن کے اندر جو ہے نا ایک گلوئنگ آنا شروع ہو جائے گی، سکن کلر فیئر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی رنگت نکھرنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ بیوٹی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی سکن اور آپ کی بیوٹی میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے، رنگت بلیک یا ساملی ہونا شروع ہو گئی ہے، کھردرا پن اور بلیکش نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور ہیئر گروتھ ہونا شروع ہو گئی ہے، بال تھک ہونا شروع ہو گئے ہیں، بال موٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں، ناک موٹی ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ بوائے بیبی پیدا کریں گی۔ اور یہ سب علامتیں سائنٹیفکلی ریزن سے اگر دیکھا جائے، یہ ساری علامتیں جو ہوتی ہیں یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی بیوٹی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ بوائے بیبی پیدا کریں گی، اور بوائے بیبی کے ہوتے ہوئے آپ کے جسم کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی وجہ سے یہ میل ہارمون ہوتا ہے، اس ہارمون کی وجہ سے آپ کی بیوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ سم ٹائم عورتوں کا رنگت جو ہے نا، عورتوں کی جو رنگت ہے وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سامنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر بلیکش کلر کے نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بال تھک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں کی گروتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 70 سے 80% تک یہ بات جو ہے نا وہ درست مانی گئی ہے، یعنی کہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی یہ بات 70 سے 80% جو ہے نا وہ درست مانی گئی ہے۔ اگر آپ کی سکن اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے نوازنے والے ہیں۔ 7ویں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پیٹ زیادہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، آپ کے یعنی کہ بمپس زیادہ آئر ہونا شروع ہو گئے ہیں، بیلی بمپس زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹی کو پیدا کریں گی۔ اور اگر آپ کا پیٹ چپٹا ہوا ہے، اتنا زیادہ باہر کو نہیں نکلا، تو پھر اس کا مطلب آپ میل بیبی پیدا کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ فیمیل بیبی کے وقت ہمیں زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، 40+ ویک گزر جاتے ہیں، اور اس کی میل بیبی کی جب باری ہوتی ہے پیدا ہونے کی تو اس وقت یہ انتظار ہمیں اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑتا، 38+ ویک کے بعد جو ہے نا وہ ڈلیوری ایزیلی ہو جاتی ہے، 38 ویک کے بعد یعنی کہ دردیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی مانی گئی ہے، اور یہ بات 70 سے 80% تک جو ہے نا وہ سائنسی بنیاد پر درست مانی گئی ہے۔ فائنلی اگر آپ کی رائٹ والی لیگ میں زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لڑکی پیدا کریں گی، اور اگر آپ کی لیفٹ والی لیگ میں، لیفٹ والی ٹانگ میں، لیفٹ والے کولے میں آپ کو کھچاؤ محسوس ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میل بیبی پیدا کریں گے۔ یہ بھی ایک پرومیننٹ سمٹم ہے، ایک واضح علامت ہے میل بیبی کے پیدا ہونے کی۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کا آپ کو میں بتا دوں، اکثر 8 سے 9 ہفتوں کے درمیان وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو فلٹر فری ڈی این اے ٹیسٹ بولا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر XS پر ڈی این اے آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ فیمیل بیبی پیدا کریں گی، اور اگر XY ڈی این اے آ جائے تو پھر اس کا مطلب آپ میل بیبی پیدا کرے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ 8 سے 9 ہفتے کی جب پریگنینسی ہوتی ہے اس کو بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں اس ٹیسٹ کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں، اکثر ہم گھر میں جو کھانے والے جو سوڈا استعمال کرتے ہیں، اگر پریگننٹ لیڈی کے یورین کو ہم کسی برتن میں ڈال کر اس کے اندر سوڈا ڈالیں، کھانے والا جو سوڈا ہوتا ہے، گھر میں جو کھانے والا جو سوڈا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو یورین کے اندر ڈالیں تو اگر تو ببلز بننا شروع ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ میل بیبی پیدا کریں گی۔ اگر ببلز نہ بنے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ فیمیل بیبی پیدا کریں گی۔ یہ بھی ایک واضح علامت ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے دوران اگر آپ کو میری بات پوری لگی ہو تو تہہ دل سے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اجازت دیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔